اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پچھلے درس میں ہم نے ملاقات امام کے حوالے سے گفتگو کی کہ ملاقات امام کیوں کر ممکن ہے یا امکانات ملاقات امام. آج ہم ملاقات امام کے حوالے سے کچھ واقعات آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے، جس میں پہلا جو مرحلہ اس موضوع کا ہے کہ جس میں امام نے خود سے یا لوگوں نے امام سے منسوب کر کے کچھ مساجد کی بنیاد رکھی. دیکھیں، ایک تو ہے امام سے منسوب مقامات، مثلا مقام امام زمانہ وادی سلام میں، مقام امام زمانہ مسجد سہلہ میں، مقام امام زمانہ طیبہ یعنی مدینہ میں، مقام امام زمانہ مسجد طوا مکے میں، مقام امام زمانہ کوہ رضوان مکے اور مدینہ کے درمیان میں. تو یہ مختلف مقامات ہیں امام زمانہ سے منسوب ہیں، جہاں پہ یا تو امام سے ملاقات ہوتی ہے یا امام سے منسوب کوئی معجزہ. حلہ میں بھی ایک مقام امام زمانہ ہے. لیکن یہاں ہم ان 4 مسجدوں کا تذکرہ کرنا چاہیں گے کہ جس میں امام نے لوگوں سے ملاقات کی اور ان کو مسجد بنانے کا کہا، یا لوگوں نے خود امام سے منسوب مسجد بنائی تاکہ مذہب حق کی ترویج ہو سکے. سب سے بڑی، سب سے اہم مسجد سہلہ، اس کے بعد مسجد جمکران، اس کے بعد مسجد امام حسن مجتبی جو کہ ایران قم کے نزدیک ہے، اور اس کے بعد مسجد صاحب الزمان، امام صاحب الزمان جو کہ مشہد میں ہے. تو پہلے تذکرہ ہو جائے مسجد سہلہ کا، جس کو سہیل نامی شخص نے آباد کیا. اس وجہ سے غالباً اس کا نام سہلہ ہے، یا اس وجہ سے کہ بہت مشکل کام بھی اس مسجد میں حاضری دینے سے سہل یعنی آسان ہو جاتے ہیں. اس مسجد کے بارے میں، جو کہ کوفے کی مسجد کے قریب ہے، خود امیر المومنین کا قول ہے کہ مسجد سہلہ مقام و منزلت کے اعتبار سے مسجد کوفہ سے کچھ کم نہیں. صرف یہی نہیں کہ یہاں ملاقات امام زمانہ ممکن ہے، معجزات ہوتے ہیں، لوگوں کی مشکلات آسان ہوتی ہیں، بلکہ خود اس مسجد میں بہت سارے مقامات ہیں جو کہ امام سے اور دیگر معتبر شخصیات سے منسوب ہیں. مثلا مقام ابراہیم، مقام ادریس، مقام الیاس، مقام یونس، مقام صالح، مقام الیاس یا مقام صالح، مقام امام زامن العابدین علیہ السلام، مقام امام زمانہ علیہ السلام. اب یا تو منسوب ہونے کی وجہ ان شخصیات کا یہاں آنا، قیام کرنا، عبادت کرنا، یا ان کا گھر ہونا. مثلا ادریس علیہ السلام کا گھر کہا جاتا ہے کہ وہاں ہے. تو یہ تمام مقامات بھی مسجد سہلہ کے اندر ہیں. مسجد سہلہ کے حوالے سے ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے ایک شخص کا جو اپنے والد کا بہت زیادہ فرما بردار تھا، خدمت گزار تھا. ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آپ کو ان کی خدمت سے غافل نہیں کرتا تھا. ہاں، شب بدھ وہ پابندی سے مسجد سہلہ جایا کرتا تھا. کہتے ہیں، جیسے کہ روایتوں میں آیا ہے کہ عمل 40 شب بدھ اگر کوئی شخص مسجد سہلہ میں حاضری دے تو اس کو امام سے ملاقات یا اس کی دلی حاجات براتی ہیں. اب یہ پابندی سے جا رہا تھا، جاتے جاتے ایک دم سے اس نے جانا چھوڑ دیا. لوگوں نے پوچھا تم تو بڑی پابندی سے ہر شب بدھ جایا کرتے تھے، اب کیوں نہیں جاتے؟ تو اس نے کہا کہ جب 40واں شب بدھ یعنی تقریباً 10 مہینے کی محنت کے بعد 40واں شب بدھ آیا تو مجھے دیر ہو گئی، رات ہو گئی. میں ڈر رہا تھا کہ راستے میں راہزن نہ ڈھونڈ لیں، لیکن ہمت کر کے اللہ کا نام لے کے میں چلا. راستے میں ایک گھڑ سوار عربی النسل نظر آیا. میں سمجھا کہ یہ راہزن ہے کوئی لیکن جب وہ قریب آیا تو پتہ چلا کہ وہ بڑا وجیح خوبصورت نوجوان ہے، اور وہ میرے ساتھ چلنے لگا. اس نے راستے میں پوچھا کہ کہاں کا قصد ہے، کہاں جانا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا میں مسجد سہلہ جا رہا ہوں. پھر کہا کہ کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟
تو میں نے انکار کیا. اس نے کہا دیکھو تمہاری جیب میں کچھ ہوگا. اس کے اصرار پر میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو مجھے کشمش نظر آئیں کہ جو میں نے اپنے بیٹے کے لیے خریدی تھی اور دینا بھول گیا تھا. یعنی اس طرح اس نے اپنی شخصیت کا ایک تعارف کروا لیا کہ میں کوئی عام شخصیت نہیں. لیکن میری توجہ نہیں گئی کہ یہ کون شخصیت ہے. پھر اس شخص نے کہا کہ میں تمہیں تمہارے باپ کے حوالے سے نصیحت کرتا ہوں, تنبیہ کرتا ہوں اور ان کی خدمت کا اطاعت کا حکم دیتا ہوں. اور یہ کہہ کے وہ شخص غائب ہو گیا. پھر مجھے احساس ہوا یہ تو امام زمانہ تھے. بس اس کے بعد سے میں نے مسجد سہلا جانا چھوڑ دیا اور امام کی کہیں بھی نصیحت پہ عمل کرتا رہا اور کر رہا ہوں کہ امام ایک رات کے لیے بھی مجھے اپنے باپ سے غافل دیکھنا نہیں چاہتے. اب یہ ایک میسیج ہے ہم لوگوں کے لیے کہ جن کے گھروں میں ماں باپ موجود ہیں, بزرگ موجود ہیں, ان کی خدمت کر کے آپ امام سے ملاقات کر سکتے ہیں. جن کی خدمت کر کے ملاقات نہیں تو امام کی رضا حاصل کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ مسجد سہلا, مسجد جمکران جا کر آپ امام کی رضا اور امام کی زیارت کریں. اگر آپ نے ماں باپ کی خدمت کر لی تو سمجھ لیں آپ نے زیارت کر لی امام کی, اور امام کی زیارت نہ بھی کی تو امام آپ سے راضی ہوگا. یہ ایک اہم بات جو ذہن میں رکھنی چاہیے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس نے زیارت کر لی وہ ہم سے زیادہ تقوی کا حامل ہے, جس نے زیارت نہیں کی وہ کم تقوی کا حامل ہے. بعض اوقات زیارت نہ کرنے والا بھی امام سے زیارت نہ کرنے کے باوجود اعلیٰ تقوی کا حامل ہو سکتا ہے. مثلا ایک گاؤں میں ایک مولانا صاحب تھے جو پیش امام تھے, لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے. ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ رہتا تھا, نماز میں شرکت کرتا تھا. ایک وقت آیا کہ ان پیش امام کا انتقال ہو گیا. اب لوگوں نے ان کے بیٹے کو کہا کہ بھئی آپ پیش امام بن جائیں کیونکہ آپ کے والد پیش امام تھے اور آپ سے بہتر کون انتخاب ہو سکتا ہے ہمارا. اس بیٹے نے تو پہلے منع کیا, لوگوں نے اصرار کیا تو وہ تیار ہو گیا. اب مسئلہ یہ تھا کہ نہ اس کو نماز صحیح پڑھانا آتی تھی, نہ مسائل آتے تھے, لیکن کم از کم اتنی بہت تو وہ نماز پڑھا لیتا تھا کہ لوگوں کو شک نہیں ہوا. لیکن پھر بھی اس کا ضمیر اس کو خلش دیتا تھا اور کچوکے لگاتا تھا, گلٹی کانشیس وہ فیل ہوتا تھا اس کو کہ میں اس منصب کے قابل نہیں, تو میں کیوں یہ منصب جو ہے وہ کیری کروں اور اس پہ جمع رہوں, بیٹھا رہوں. ایک دن اس نے تہیہ کیا اور ہمت کر کے مسجد کو خیر آباد کہا اور وہاں سے نکل کھڑا ہوا. راستے میں ایک بزرگ شخصیت سے ملاقات ہوئی. گفتگو میں بزرگ شخصیت نے پوچھا کہاں کا قصد ہے, کہاں سے آ رہے ہو, کیا ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ کسی مسجد میں پیش امام کی جگہ پہ رہوں. تو اس بزرگ نے کہا کہ تم علم کیوں نہیں حاصل کرتے تاکہ اس مقام تک پہنچ جاؤ, اس کے بعد اس منصب کو بھی حاصل کر لینا, پھر تم شرائط پوری کر سکو گے. اس نے کہا لیکن مجھے کون پڑھائے گا, میں نہیں جانتا کسی کو. تو اس بزرگ نے کہا فلاں گاؤں میں فلاں مدرسے میں فلاں استاد لوگوں کو پڑھاتے ہیں, تم بھی ان سے جا کے پڑھو. اب یہ گئے, فلاں کتاب کا نام بھی بتا دیا. اب یہ لڑکا گیا, گاؤں ڈھونڈا, مدرسہ ڈھونڈا, استاد کو ڈھونڈا اور کہا کہ مجھے فلاں کتاب آپ سے پڑھنی ہے. تو انہوں نے کہا یہ پتہ نہیں کون شخص ہے, کہاں سے آیا ہے, مستقل مزاج ہے بھی کہ نہیں, دین کا شوق رکھتا بھی ہے کہ نہیں, میں اس کو کیوں پڑھاؤں. انہوں نے کہا کہ بھائی میرے پاس وقت نہیں ہے اور جو تم کتاب کہہ رہے ہو وہ اس وقت دستیاب نہیں ہے, میرے پاس تھی اب پتہ نہیں کہاں ہے. اور یہ مایوس ہو کے واپس آ گیا. پھر اسی راستے سے گزرا تو وہی بزرگ ملے. تو بزرگ نے کہا کیا ہوا؟ نے کہا میں گیا تو ان استاد کے پاس, انہوں نے پڑھانے سے انکار کر دیا کہ وہ کتاب میرے پاس نہیں, نہ ان کے پاس وقت ہے. انہوں نے کہا کہ اس بزرگ نے کہا کہ تم جا کے ان کو کہو کہ وہ کتاب فلاں جگہ فلاں مقام پہ رکھی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا اور وقت بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دینے کی توفیق دے گا. ابھی لڑکا دوبارہ جاتا ہے, بزرگ سے کہتا ہے استاد سے کہ فلاں مقام پہ فلاں جگہ وہ کتاب پڑھی ہوئی ہے. اب استاد اٹھ کے جاتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں, تلاش کرتے ہیں وہ جگہ, تو وہ کتاب نکل آتی ہے. وہ حیران ہوتے ہیں کہ اس کو یہ جگہ کیسے پتہ چلی, کہ مجھے بھی نہیں پتہ. پوچھا, استفسار کیا لڑکے سے, تو بتایا فلاں فلاں بزرگ مجھے ملے اور کافی مرتبہ, یعنی 2 مرتبہ مل چکے مجھ سے. تو استاد نے کہا کہ وہ بزرگ امام زمانہ ہیں, حجت خدا ہیں. اب تم ملنا تو ان سے کہنا کہ میں بھی ان سے ملنا چاہتا ہوں. اور ظاہر سی بات ہے اس لڑکے کی بنسبت وہ استاد زیادہ سزاوار تھا, زیادہ حق رکھتا تھا کہ امام زمانہ سے ملے. اب یہ لڑکا آ جاتا ہے اور راستے میں پھر امام زمانہ سے ملاقات ہوتی ہے. تو امام کہتے ہیں
کہ اپنے استاد کو کہنا کہ وہ راہ راست پر ہیں، ہم ان سے مل نہیں سکتے لیکن وہ راہ راست پر ہیں۔ تو یہاں اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو نہیں مل رہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ملنے والوں سے کمتر ہیں۔ بعض اوقات جو نہیں مل رہے وہ ملنے والوں سے بھی برتر ہوتے ہیں، لیکن ان کو ضرورت نہیں ہے، یا امام ضروری نہیں سمجھتے کہ ان کو ٹائم دیں، وقت دیں، کیونکہ وہ آلریڈی چل رہے ہیں اپنے مقام پر۔ بعض اوقات اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کسی سے ملنا، ایک تو مدد، ہیلپ، اور ایک یہ کہ اگر نہیں ملے تو دل ٹوٹ جائے گا، اور وہ ہو سکتا ہے وہ شخص راہ راست سے منحرف ہو جائے، جیسے یہ لڑکا۔ دل چھوٹا مت کیجیے، جو نہیں ملے اپنی کوشش جاری رکھیے، تقویٰ پرہیزگاری کی صفات کو نہ چھوڑیں۔ مسجد سہلہ کے بعد جو دوسری اہم مسجد، مسجد جمکران ہے، جس کا واقعہ تعمیر کا بہت ہی دلچسپ ہے۔ اس میں بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ فقط عالم عابد ہی نہیں، ایک عام آدمی بھی امام سے شرف باریابی حاصل کر سکتا ہے۔ جمکران ایک علاقہ ہوا کرتا تھا قم سے دور، قم سے باہر ایک گاؤں چھوٹا سا غیر آباد، جہاں پہ ایک شخص رہا کرتا تھا جس کا نام تھا حسن بن مصلح۔ وہ سو رہا تھا، اپنے عام آدمی تھا لیکن متقی پرہیزگار تھا، بہت بڑا عالم عابد نہیں تھا۔ سو رہا تھا، دق الباب ہوا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے جا کے کھولا تو پتہ چلا کہ کچھ افراد کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ تمہیں امام زمانہ بلا رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا میں آتا ہوں، کپڑے تبدیل کر کے اندر گیا، کپڑے تبدیل کرنے لگا، اندھیرا تھا، چراغ نہیں جلائے، گھر والے نہ جاگ جائیں، تو باہر سے آواز ہے یہ تمہارے کپڑے نہیں، تمہارے کپڑے فلاں جگہ پڑے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ باہر کھڑے ہوئے لوگ، ان کو میرا پتہ ہے۔ تو چابی اٹھانے کی کوشش کی، کہنا چابی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے اور تم باہر آ جاؤ۔ اب یہ باہر آیا، وہ سمجھ گیا یہ واقعی سچ بول رہے ہیں اور امام زمانہ ہی میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اب یہ گیا تو اس جگہ جہاں پہ اس وقت مسجد جمکران ہے، عین اس جگہ تخت لگا ہوا تھا، مسند بچھی ہوئی تھی، گاؤں تکیے پہ امام زمانہ برا جمان تھے جیسے کوئی بادشاہ، اور ان کے سامنے ایک بوڑھا شخص کتاب لیے ان کو کتاب پڑھ کے سنا رہا تھا، اور ارد گرد 60 کی تعداد میں افراد تھے جو نماز عبادت میں مشغول تھے۔ پتہ چلا کہ جو تخت پہ خوبصورت نوجوان شخصیت مقدس بیٹھی ہوئی ہے وہ امام زمانہ کی ہے، اور جو بوڑھی شخصیت ان کو کتاب پڑھ کے سنا رہی ہے وہ خضر علیہ السلام کی ہے۔ امام کے پاس حاضری دی، امام نے کہا کہ تم ایک شخص حسن بن مسلم کے پاس جاؤ، جو کہ اس زمین پر یعنی مسجد جمکران والی زمین پر زراعت کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، حالانکہ اس کو منع بھی کیا گیا ہے کہ یہ مسجد کی جگہ ہے، لیکن وہ باز نہیں آتا، اور اللہ نے اسی عمل کے سبب اس کے 2 بیٹے اٹھا لیے ہیں، لیکن اب بھی وہ مصر ہے یہاں پہ زراعت کرنے پہ۔ تو اس کو جا کے کہو کہ اگر تم باز نہ آئے تو اللہ تمہیں ایسی سزا دے گا جو تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہوگی۔ اب حسن بن مصلح کہتے ہیں کہ وہ شخص کہتا ہے کہ یا امام میرے ساتھ کوئی نشانی رکھ دیجیے تاکہ لوگ میری بات پہ یقین کریں، وہ شخص میری بات پہ یقین کرے۔ امام کہتے ہیں کہ نشانی ہم تمہیں ضرور دیں گے، لیکن تمہارا کام ہے بات کو پہنچانا، اور دیکھو تم یہاں سے جانے کے بعد ابو الحسن نامی ایک عالم دین جو قم کے رہنے والے تھے، قم شہر کے، ان سے ملنا اور ان سے کہنا ہے کہ اس شخص حسن بن مصلح جو زراعت کرتا تھا اس کے پاس جائیں اور اس کو کہیں کہ تم نے جو بھی منافع کمایا ہے 2-3 سالوں میں وہ ہمیں دے دو تاکہ اس مسجد میں لگائیں۔ اس کے علاوہ راحق نامی ایک جگہ تھی قم میں ہی آس پاس، جہاں پہ امام کی زمینیں تھیں اور وہاں سے محصولات اور آمدنی آتی تھی۔ امام نے کہا اس کا بھی پیسہ لو، ابو الحسن سے کہو، اور پھر یہ دونوں پیسے اس مسجد میں لگا کر اس کی تعمیر کریں، یعنی تم اور ابو الحسن مل کے اس کام کو انجام دو۔ پھر امام نے کہا کہ جو شخص اس مسجد کے بننے کے بعد 4 رکعت نماز پڑھے گا، ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے خانہ کعبہ میں 4 رکعت نماز پڑھی۔ کیسے؟ 2 رکعت تحیۃ المسجد اور 2 رکعت نماز امام زمانہ علیہ السلام۔ تحیۃ المسجد اس طرح کہ 2 رکعت نماز، دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ توحید 7 مرتبہ، اور اسی طرح ذکر سجدہ اور ذکر رکوع 7 مرتبہ۔ نماز صاحب الزمان کس طرح کہ آپ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھیں اور 2 رکعت نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر آئیں تو اس کو 100 مرتبہ دہرائیں۔ اس کے بعد
سورہ توحید ایک مرتبہ پڑھیں، ذکر سجدہ ذکر رکوع 7 مرتبہ، نماز کے بعد ایک مرتبہ کلمہ تحلیل لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ، اس کے بعد ذکر تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور سجدے میں جا کر 100 مرتبہ درود شریف۔ تو جس نے یہ نمازیں پڑھیں 2 کر کے، ایسا ہی ہے جیسے اس نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی۔ ایک جگہ یہ بھی ملتا ہے، یہ دوسری نماز جو ہے جس میں 100 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنا ہے، اس کے بعد ایک دعا ہے، اگر وہ بھی آدمی پڑھ لے اور آخر میں فلاں فلاں کہہ کے جس شخص سے خوف شر ہے نام لے، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے شر سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ اب یہ حسن بن مسلح نامی شخص واپس آ جاتا ہے، رات گزرنے کا انتظار کرتا ہے، صبح ہوتی ہے اپنے ایک دوست کو لے کر اسی جگہ واپس جاتا ہے۔ کہاں؟ مسجد جمکران والی جگہ، جہاں پہ امام تخت لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھتا ہے وہاں پہ چاروں طرف زنجیر سے حد بندی ہوئی ہے اور خیمیں میخیں ٹھکی ہوئی ہیں، کیلیں۔ اب یہ ابو الحسن نامی عالم دین شہر قم میں جو رہتے تھے ان کے پاس جاتا ہے، جیسے ہی جاتا ہے تو گھر کے دروازے کے باہر ان کا خادم ٹہلے لگا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ امام آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے۔ اب اندر جاتے ہیں حسن بن مسلح اور ان کو اپنی پوری رداد سناتے ہیں۔ ابو الحسن کہتے ہیں کہ میں تیار ہوں یہ تمام کام کرنے کو، کیونکہ آج ہی میں نے امام کی زیارت کی خواب میں، اور انہوں نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ جو کچھ آپ کہیں، یعنی جمکران سے آنے والا شخص کہیں، اس کی بات پہ یقین کر لیں۔ اب یہ دونوں افراد جاتے ہیں مسجد جمکران، جو پہلے جگہ تھی مسجد جمکران والی جگہ، تو دیکھتے ہیں وہ شخص وہاں پر ہل چلا رہا ہے، زراعت کر رہا ہے۔ کون؟ حسن بن مسلم، جس کو امام نے منع کیا تھا۔ حسن بن مسلم کو امام کا حکم نامہ، امام کی نیت اور ارادہ بتلاتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور اس سے تقاضا کرتے ہیں کہ تم منافع بھی جو ہوا ہے تم کو چند سالوں میں واپس کر دو، ورنہ تمہارا انجام برا ہوگا۔ جب یہ شخص یہ سنتا ہے تو فوراً اپنی گناہ کی توبہ کرتا ہے اور 3-4 سال جتنا کمایا ہوا ہوتا ہے اس نے، وہ ابو الحسن کے حوالے کر دیتا ہے۔ ابو الحسن وہاں سے زنجیریں اٹھاتے ہیں، میخیں ہٹاتے ہیں اور تعمیر شروع ہوتی ہے۔ اب وہ زنجیر اور صندوق، اچھا ہاں امام نے نشانی کے طور پہ ایک بات کہی تھی، وہ یہ کہ دیکھو جعفر کاشانی نامی ایک چرواہا، ایک کڈریا شیفرڈ یہاں پر جو ہے وہ بکریاں چلاتا ہوگا، اس کے ریوڑ سے ایک بکرا لے لینا، اور اس بکرے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے اوپر 7 دھبے ہوں گے، 3 ایک طرف 4 ایک طرف، سیاہ و سفید، تو اس کو ذبح کرنا اور اس کا گوشت بیماروں کو کھلانا، یہ کہہ کر کہ تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر انہوں نے یہی کیا، جعفر کاشانی نامی شخص کے پاس گئے تو وہ دیکھا اس کو اپنے ریوڑ کے ساتھ کھڑا ہے، وہ بکرا جس کے اوپر 7 دھبے تھے، 3 ایک طرف 4 ایک طرف، اس کو لیا، اس کو ذبح کیا تو اور لوگوں کو اعلان کیا۔ اچھا اس کی قیمت جب دینے لگے تو جعفر کاشانی نے کہا کہ واللہ یہ بکرا میں نے پہلی مرتبہ اپنے ریوڑ میں دیکھا ہے، آج کہاں سے آیا مجھے نہیں معلوم، میں نے اس کو پکڑنا چاہا یہ میرے ہاتھ نہیں آیا، آپ کے ہاتھ پتہ نہیں کیسے آ گیا، چنانچہ میں اس کی قیمت نہیں لے سکتا۔ ذبح کیا گیا، بیماروں کو گوشت کھلایا گیا، سارے بیمار ٹھیک ہو گئے۔ یہ بھی ایک نشانی تھی جس کی وجہ سے حسن بن مسلح کی بات پہ عمل کیا، یقین کیا گیا، لوگوں نے یقین کیا، ابو الحسن کی بات پہ یقین کیا، اور وہاں مسجد جمکران کی تعمیر شروع ہوئی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر امام آ کے بیعت کریں گے، ایک کثیر تعداد اہل قم سے امام کی بیعت کرے گی اور امام کے ساتھ ان کے لشکر میں شامل ہوگی۔ خود قم کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہاں پر امام کے قیام میں مدد دینے والے امام کو جوائن کریں گے۔ وہ زنجیریں اور وہ میخیں ابو الحسن لے گئے اپنے ساتھ، ایک صندوق میں اپنے گھر میں جا کے رکھ دیں، اور پھر سلسلہ یوں شروع ہوا کہ جو بھی بیمار ہوتا اس کے بدن سے ان زنجیروں کو، ان میخوں کو مس کیا جاتا، وہ بیمار ٹھیک ہو جاتا۔ کافی عرصہ تک یہ سلسلہ چلتا رہا، ان کا انتقال ہو گیا ابو الحسن کا۔ ان کے بیٹے بیمار پڑے تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ان کے بیٹے کے لیے تو زیادہ سزاوار ہے کہ ہم صندوق کھول کے زنجیر ان کے جسم سے مس کریں۔ جب صندوق کو کھولا گیا تو وہ زنجیریں وہاں سے غائب تھیں، تو یہ معجزے کا سلسلہ رک گیا۔ بہرحال مسجد تعمیر ہو گئی اور اب وہ مسجد موجود ہے قم کے نواحی علاقوں میں، لوگ جاتے ہیں شب بدھ، یقیناً بڑا ہی روح پرور منظر ہوتا ہے، گویا کہ امام واقعی یہاں موجود ہے۔ کئی لوگوں کی امام سے یہاں ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، لوگ امام سے ملاقات بھی کرتے ہیں، معجزات بھی دیکھتے ہیں، اپنی احتیاجوں کو پورا بھی کرتے ہیں۔ لیکن ضروری ہے کہ سب سے بڑی احتیاج، سب سے بڑی ضرورت، سب سے بڑی دعا جو یہاں مانگی جانی چاہیے وہ یہ ہے ظہور امام،
یقیناً آپ کی دعائیں، میری ضروریات آپ کی ضروریات ضروری ہیں. کسی کو صحت چاہیے، کسی کو پیسہ چاہیے، کسی کو اولاد چاہیے، کوئی دشمن سے خوف کھاتا ہے اس کو بے خوفی چاہیے، اس کو زندان سے رہائی چاہیے، کسی کو گمشدہ فرد کی رہائی چاہیے کسی کو. لیکن ان سب سے بڑھ کر جو اہم چیز ہے وہ امام کا ظہور. امام کا اگر ظہور ہو جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں خود بخود ہمارے ہاتھ آ جائیں گی. تو یہ زیادہ ضروری ہے. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ ایک دفعہ مسجد جمکران گئے تو لوگ جو ہے وہ مختلف جگہوں پر عبادت کر رہے تھے، گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے تھے. تو بزرگ نے کہا امام اتنی شد و مد اور اتنی گریہ و زاری، تضرع، خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں، پھر بھی آپ ظہور نہیں کرتے. یہ سوچتے سوچتے وہ سو جاتے ہیں بزرگ. امام خواب میں آتے ہیں. امام کہتے ہیں کہ کون میرے ظہور کی دعا مانگ رہا ہے؟ تو وہ بزرگ کہتے ہیں یہ تمام لوگ جو میرے آس پاس ہیں. امام نے کہا آؤ میں تم کو ان کی آوازیں سناتا ہوں. ایک بوڑھے کی دعا سنائی تو وہ کہہ رہا تھا اے اللہ مجھے طول عمر دے. ایک نوجوان کی آواز سنائی، اے اللہ مجھے روزگار دے. ایک بیمار کی آواز سنائی جو کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے صحت دے. ایک عورت کی آواز سنائی جو کہہ رہی ہے اے اللہ مجھے اولاد دے. تو امام نے کہا کہ ان تمام لوگوں میں کون ہے جو میری ظہور کی دعا کر رہا ہے؟ سب تو اپنی اپنی حاجتوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ ہم جو ہے امام کی جسے کہتے ہیں کہ ظہور کے لیے دعا کریں. تو اور یہ بھی پیغام کہ ابو الحسن بھی عالم دین تھے لیکن ان سے ملاقات نہیں ہوئی، اور حسن مصلح عالم دین نہیں تھے. امام کی ملاقات ان سے ہوئی، شرف بازیابی ان سے ہوئی. دونوں کو عزت ملی، حسن مصلح کو زیادہ شرف بازیابی کی صورت میں، اور ان کو ان کا ہمکار یا معاون کی ہونے کی صورت میں. تو یہ ہمارے لیے پیغام ہے. عالم دین مجتہد اپنی جگہ، لیکن ایک عام آدمی اگر خصوصی طور پہ تڑپ رکھتا ہے امام کی کچھ کرنے کی تو انشاءاللہ امام سے ملاقات ضرور ہوگی. تیسری اہم مسجد امام حسن مجتبیٰ ہے. تہران سے جاتے ہوئے قم کی طرف الٹے ہاتھ پہ بس اسٹینڈ پر یہ مسجد پڑتی ہے جو کسی زمانے میں بیابان تھی. کہتے ہیں تہران میں ایک عالم دین ہوا کرتے تھے، ان کا نام تھا آقا عسکری کرمان شاہی. وہ لوگوں کو نماز، روزہ، وضو کے مسائل سکھاتے اور قرآن کی تعلیم دیتے. ایک دفعہ صبح کے وقت جمعرات کے دن کچھ لوگ آتے ہیں اور 3 لڑکے اور کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نوجوان ہم جو ہیں وہ جمکران جا رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، ہمارے لیے دعا کریں. وہ کہتے ہیں میں کون ہوتا ہوں دعا کرنے والا، تم کسی بڑے عالم کو لے جاؤ. نہیں ہمیں آپ کی ضرورت ہے. اب یہ چاروں افراد گاڑی میں بیٹھتے ہیں، راستے میں گاڑی خراب ہو جاتی ہے. اب یہ میکینک تھے تینوں لڑکے، انہوں نے دیکھنا شروع کیا. انہوں نے کہا کہ استاد آپ آرام کریں. اب یہ جو ہے وہ برتن لے کے پانی کا رفع حاجت کے لیے چلے جاتے ہیں. سامنے بیابان تھا. جیسے ہی بیٹھنے لگتے ہیں تو وہاں نظر آتا ہے ایک سید النسل عرب جو کہ سبز امامہ پہنے ہوا تھا، زرد جوتے پہنے ہوئے تھا، سفید لباس، سفید دانت، بہت ہی خوبصورت وجیح، اور ایک نیزہ اس کے ہاتھ میں تھا. جیسے ہی بیٹھنے لگے اس عرب شخص نے کہا کہ آپ یہاں نہ بیٹھیں، یہاں پہ مسجد ہے، مسجد بنے گی. اب یہ چلے جاتے ہیں، رفع حاجت کے بعد آتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی مسجد تو ہے نہیں، تم ابھی سے مجھے منع کر رہے ہو. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسجد کون بنائے گا اور کون نماز پڑھے گا؟ فرشتے جن پڑھیں گے؟ یہاں تو کوئی آبادی بھی نہیں ہے. اور کیا تم خود معمار ہو؟ بہتر یہ ہے کہ تم جو ہے درس پڑھو اور جا کے تعلیم حاصل کرو. تو اس عربی النسل شخص نے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ جہاں آپ بیٹھ رہے تھے وہاں پہ ایک شہید کا خون گرا تھا، اس لیے میں نے آپ کو منع کیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ نیزہ، اچھا یہ بھی کہا کہ آپ تم نیزہ لے کے کیوں کھڑے ہوئے؟ تو بندوق، ٹینک اور ایٹم بم کا دور ہے اور تم نیزے کا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا اس نیزے سے یہاں بنائی جانے والی مسجد کی حد بندی کر رہا ہوں. اور دیکھو یہاں پہ میں نے مستطیل نما جو ہے وہ بنائی ہے جگہ جہاں پہ محراب ہوگی، اور یہ جگہ بیت الخلاء کی ہے جہاں پہ ایک دشمن رسول کا خون گرا تھا. اور یہ تمام مسجد جب تیار ہوگی تو یہاں پہ لوگ آ کے نماز پڑھیں گے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ یہ مسجد بنائے گا کون اور کیا ضرورت ہے اس مسجد کی؟ انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، مسجد بنے گی، اور ہاں اس مسجد میں ایک لائبریری بھی ہوگی، اور آپ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ اس لائبریری کے لیے کتابیں دیں گے ہدیہ؟ تو اس نے کہا اگر بنی تو دے دوں گا، اور میری زندگی میں بنی تو دے دوں گا. یعنی ایک تنزن کہا کہ
مجھے تو نہیں لگتا کہ بنی. اور پھر آخر میں یہ بھی کہا کہ میرا تو مشورہ یہی ہے کہ تم مسجد بنانے کا خیال دل سے نکال دو, ٹائم ویسٹ کرنا چھوڑو اور جا کے پڑھو, پڑھائی کرو, تمہارے پڑھنے کے دن ہیں. تو اس عربی النسل شخص نے کہا کہ مسجد تو بنے گی اور مسجد بنانے والے کو میرا سلام ضرور کہیے گا. اور یہ کہا کہ فوق ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ لوگوں پر ہے, یعنی اللہ اگر چاہے تو اپنی قدرت سے ہر کام کر سکتا ہے. یہ کہہ کر وہ رخصت ہوئے. وہ بزرگ جیسے پلٹے تو اپنے نوجوانوں کو کہا کیا وہ بھی گاڑی ٹھیک ہو گئی؟ کہنے لگے گاڑی تو ابھی ٹھیک ہوئی ہے جب ہم نے آپ کو آتے ہوئے دیکھا ہے. کہنے لگے کیا مطلب؟ کہنے لگے ہم اتنی دیر سے دیکھ رہے تھے, گاڑی میں کوئی فالٹ نظر نہیں آ رہا تھا. جب آپ کو آتے ہوئے دیکھا تو ہم پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ تو آ گئے, اب گاڑی تو ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی. ہم نے دوبارہ جھانکا بونٹ میں تو پتہ چلا ایک تار تھا انجن میں, وہ اوپر اٹھ گیا تھا جس کی وجہ سے گاڑی رک گئی تھی, کرنٹ نہیں جا رہا تھا. جب نیچے دیکھا اٹھا ہوا کیوں ہے تو نیچے ایک ماچس کی تیلی نظر آئی, پتہ نہیں کب کیسے. ہم نے وہ تیلی ہٹائی, گاڑی اسٹارٹ. خیر یہ بیٹھ گئے, مسجد جمکران پہنچے. اب جب یہ نماز پڑھ رہے تھے, جس کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ 100 مرتبہ درود پڑھی جاتی ہے نماز امام صاحب الزماں میں, نماز پڑھنے کے بعد درود وہ تحلیل پڑھی, تسبیح زہرا پڑھی. اب یہ جانے لگے سجدے میں درود پڑھنے کے لیے. کون؟ آقا عسکری کرمان شاہی, جن کی ملاقات عربی النسل شخص سے ہوئی تھی. جیسے ہی جانے لگے کہتے ہیں کہ ایک بزرگ آئے اور کہنے لگے السلام علیکم یا استاد عسکری کرمان شاہی, ان کا پورا نام لیا. اب یہ سجدے میں جا رہے تھے, سجدے میں جاتے جاتے انہوں نے آواز سنی, چہرہ نہیں دیکھا, بس یہ دیکھا کہ کوئی آ کے کھڑا ہے میرے سامنے. انہوں نے سوچا یہ آواز تو میں نے سنی ہے کہیں, اور ابھی سنی ریسنٹلی, حال ہی میں. خیر یہ سجدے میں چلے گئے. انہوں نے کہا پہلے اپنا وظیفہ پورا کر لوں اور پھر اٹھ کے دیکھتا ہوں کون ہے. جب اٹھ کے دیکھا تو وہ بزرگ غائب. اپنے سامنے ایک ضعیف شخص سے پوچھا وہ بزرگ تھے یہاں پر, صاحب تھے, وہ کہاں ہیں؟ کہنے لگے پتہ نہیں, میں نے تو نہیں دیکھا. اب ان کو یقین ہو گیا, پہلے شک تھا اب یقین ہو گیا کہ یہ بزرگ ضرور بالضرور امام زمانہ علیہ السلام ہے. لیکن پھر بھی اپنے شک کی تصدیق کرنے کے لیے تھوڑا بہت جو تھا اس میں گمان. جب تہران گئے تو اپنے عالم دین دوست سے اس کا تذکرہ کیا. عالم دین دوست نے کہا مجھے تو یہی لگتا ہے امام زمانہ ہے, لیکن پھر بھی اگر آپ کا دوبارہ جانا ہو تو اس جگہ ضرور جائیے گا. اگر مسجد بن چکی ہوگی تو اس کا مطلب ہے وہ امام زمانہ ہی تھے. اتفاق سے کسی شخص کا انتقال ہوا تہران میں, اس کو بہشت زہرہ دفنانے کے لیے جانے لگے. اس راستے سے گزرے بس اسٹینڈ, تو انہوں کی نگاہیں وہیں جمی ہوئی تھی اس بیابان پر, بس اسٹینڈ کے سامنے جو بیابان تھا. تو اس دفعہ جیسے انہوں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو مسجد کے 2 مینار بلند نظر آئے. اب یہ تو آنکھوں سے ان کے آنسو جاری ہو گئے. فوراً اترے, تدفین کے بعد اس شخص کی بازار گئے جو سامنے ہی تھا. ان سے لوگوں سے پوچھا یہ کس نے بنائی ہے مسجد؟ کہنے لگا, لوگوں نے کہا کہ محمد حسین سوہان والے کے 2 بیٹوں نے. سوہان یعنی سوہن حلوہ جو ایران میں بڑا مقبول ہے. یہ گئے اور وہاں پر ان 2 بیٹوں سے ملاقات کی اور کہا کہ یہ مسجد آپ نے بنائی؟ کہ ہم نے تو نہیں بنائی. ہاں, مسجد بنانے والا ید اللہ رجبیان ہے. جب ید اللہ سنا تو یہ کپ کپا گئے اور بے ہوش ہو کے گر پڑے. ہوش میں آئے تو پوچھا, کہنے لگا آپ ان کا نمبر دیجئے. نمبر لیا, نمبر فون کیا, نمبر پہ تو ید اللہ صاحب جو تھے حاجی ید اللہ رجبیان, انہوں نے کہا کہ آپ شب جمعہ آ جائیں میرے پاس. اب یہ فوراً تہران واپس آئے, عالم دین کو دوبارہ واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ بھائی کنفرم یقینی طور پر امام زمانہ تھے. اب انہوں نے جو وعدہ دیا تھا امام نے لیا تھا ان سے کہ تم کتابیں ہدیہ کرو گے, ان کو یاد آیا. اور یہ بھی یاد آیا کہ امام نے کہا تھا کہ مسجد بنانے والے کو میرا سلام کہنا. تو 400 کتابیں اٹھائیں اور اس شخص کے پاس شب جمعہ پہنچ گئے. کس کے پاس؟ حاجی رجبیان, ید اللہ رجبیان. انہوں نے کہا میں کتابیں اس وقت تک نہیں لوں گا جب تک آپ اپنا مکمل تعارف نہ کروائیں اور یہ نہ بتائیں کہ مجھ تک آپ کو کس نے پہنچایا, کیوں کر پہنچے, کیونکہ اس مسجد کے لیے میں کوئی ہدیہ نہیں لیتا, مسجد بنانے سے لے کے اب تک. پھر استاد عسکری کرمان شاہی نے تمام واقعہ سنایا اور کہا کہ اس طرح مجھے امام ملے اور انہوں نے وعدہ لیا تھا کہ میں یہ کتابیں دوں گا. اور خوب روئے, گریہ کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں, آپ کے ساتھ کوئی واقعہ؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی واقعہ یہ ہوا کہ جب یہ مسجد بن رہی تھی تو ایک عربی النسل شخص آیا تھا اور ٹھیکیدار کو 50 تومان دے کے گیا تھا اور کہا تھا کہ یہ مسجد کے لیے رکھ لو. تو ٹھیکیدار نے کہا تھا اس مسجد کا بنانے والا کسی سے کوئی پیسے نہیں لیتا. تو انہوں نے کہا رکھ لو, سختی سے کہا, وہ لے گا.
اور جب اس ٹھیکیدار نے لا کے مجھے پیسے دیے تو پیسے کے اوپر لکھا ہوا تھا 50 روپے کا تومان، 50 روپے تھے، 50 روپے کا نوٹ تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا برائے مسجد امام حسن مجتبیٰ، یعنی امام نے مسجد کا نام بھی تعین کر دیا۔ کہتے ہیں 2-3 دن بعد خود آئی اور کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اس شخص نے وہی 50 تومان لے آ کے دے دیا۔ یعنی اس کی ضد بھی پوری ہو گئی، میں کسی سے نہیں لیتا مسجد کے لیے، اور امام کی جسے کہتے ہیں کہ کنٹریبیوشن یا امام کا ہدیہ بھی اس تک پہنچ گیا۔ کہتا ہے جب سے 50 تومان میرے ہاتھ میں آئے اس وقت سے مسجد دنوں میں تیار ہو گئی۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں استاد کرمان شاہی عالم دین تھے، اور حاجی ید اللہ رجبیان ایک عام آدمی کاروباری شخص تھا، لیکن اللہ نے اس کو کتنی بڑی سعادت دی کہ امام کی جو خواہش تھی اس نے وہ پوری کی۔ تو یہی آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کاروباری شخص ہیں، آپ عالم دین نہیں ہیں، تو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کو یہ توفیق ملے گی کہ امام آپ سے کوئی کام کروائیں۔ چنانچہ ڈونیشن اور ہدیہ دیتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیں کہ ہو سکتا ہے امام یہ چاہتے ہوں کہ یہ مسجد بنے، مدرسہ بنے، یا یہ کام ہو۔ چوتھی اور آخری مسجد صاحب الزمان مشہد کے محلے سعد آباد میں، جو کسی زمانے میں بہائیوں کا مرکز تھا۔ سید حسن ابتہی کہتے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ وہاں مسجد بنے اور وہاں سے بہائیت کا خاتمہ ہو۔ 150 سے زیادہ گھرانے تھے، گھر تھے وہاں پہ جو بہائیوں کے تھے، اور وہ اپنا باطل مذہب پھیلا رہے تھے۔ جب یہ مسجد بنی تو ماشاءاللہ شیعان علی وہاں آ کر آباد ہونا شروع ہوئے، آہستہ آہستہ بہائیوں کی تعداد کم ہوئی۔ لیکن کچھ بہائی بہرحال تھے اور اپنی فتنہ انگیزوں سے لوگوں کو ناراض کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ انہی عالم دین کا جھگڑا ہو گیا، تو میں ہو گئی ایک بہائی سے جو وہاں پہ دکاندار تھا، لیکن اس عالم دین نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے واپس آ گئے۔ کہتے ہیں کہ صبح کے وقت دستک ہوئی اور کہا کہ جس آدمی سے بہائی شخص سے آپ کا جھگڑا ہوا تھا وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ اب یہ گئے اس کے پاس، دق الباب کیا، اندر داخل ہوئے تو وہ بستر پہ پڑا ہوا تھا۔ کہا خیریت؟ کہہ لیں گے کہ آدھی رات کو تمہارے امام زمان حجت خدا امام مہدی علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے سختی سے کہا کہ اگر تم نے توبہ نہ کی تو تم اسی مرض میں مر جاؤ گے۔ دل کا دورہ پڑا تھا اس کو، اور اگر توبہ کر لی تو اللہ تمہیں ایک لمبی عمر دے گا، تو تم گواہ رہنا کہ میں نے توبہ کر لی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ ایک لمبی عمر پا کر اس دنیا سے رخصت ہوا۔ تو آپ نے دیکھا کہ امام توبہ بھی قبول کر لیتے ہیں۔ ایک غیر شیعہ، غیر مومن، غیر مسلم شخص بھی امام کی عقیدت مندوں میں شامل ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ دل میں تڑپ رکھتا ہو، دل میں سچ کی تلاش اور جستجو رکھتا ہو، اور بڑے سے بڑے گروہ کا طاقتور شخصیت کا بھی قلقمہ ہو سکتا ہے اگر انسان جو ہے صحیح نیت کے ساتھ امام کی نصرت کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امام کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما، امام کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کے حوالے سے کسی کام کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔